غزل پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ مودی کے کیس کو انہی کے جرنیل نے لپیٹ دیا ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ مودی جو کیس بنا کر پاکستان کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے جرنیل نے خود ہی بساط جو ہے وہ سمیٹ دی ہے. بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلگام جو علاقہ ہے وہ آپ کو اس کی ٹوپوگرافی سے آپ واقع ہیں. آپ اس کی جس کے وہ انڈر کمانڈ آتا ہے GOC نادرن کمانڈ کے، اور اس کے بعد جن لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو جو زیر حراست لیا گیا ہے. اب یہاں پہ جاننے کی چیز یہ ہے کہ ان کو کن چارجز پہ زیر حراست لیا گیا، کیونکہ پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ بھارت کے اندر ہی سے ہوا ہے. اگر وہ بھارت کے اندر سے ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار تو ان کے جو را اور انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں، اور خاص طور پہ اس سے جہاں تک اجیت کمار ڈیول سے وہ چیزیں ریلیٹڈ جاتی ہیں، اس کے اندر تو وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. اب بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس تمام واقعے کو ایک ایسا روپ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں فورن کنٹریز میں جہاں انہوں نے بلایا ہے بہت سارے اپنا اٹیشیز کو، اور جب اٹیشیز کو بلا کے اس کے سیکرٹری فورن افیئرز نے بریفنگ دی ہے تو انہوں نے وہاں پہ جو اٹیشیز ہیں انہوں نے وہاں پہ ثبوت مانگے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ثبوت دیں. وہ وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ماضی میں پاکستان اس طرح کرتا رہا ہے. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو بھی بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب کوئی کلیئرٹی پہ بیس نہیں کرتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یا تو یہ ہے کہ آج اگر اس کے دو ہی اینگل آپ لے سکتی ہیں. اگر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل کو ایک انڈر اریسٹ کیا ہے جو غالباً GOC نادرن ان کا وہ وہاں پہ اپنا جو ان کا جو کارگل اور اس علاقے کی جو کمانڈ ہے جو انہوں نے کارگل آپریشن کے بعد کریٹ کی تھی، وہ اس کا کمانڈر تھا. تو وہ اگر اس کو اریسٹ کیا گیا ہے تو اس میں تو یہ چیز ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے ہندو ملیٹنٹس ہیں جو اس واقعے کے اندر انوالو ہیں، جو پاکستان کہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بھارت بھی نہیں سن رہا اور بہت سارے اور لوگ نہیں سن رہے. یا دوسرا اس کا اینگل یہ نکالیں گے کہ جو حملہ ہوا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کی سپرویژن کے اندر ہوا ہے. تو اس دونوں چیزوں میں اگر ان دونوں چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھتے تو تیسری چیز ہمارے ذہن میں یہ آئے گی کہ بھارت باہر کے ملکوں کو یہ میسج بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے چونکہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ہمارے جنرل آفیسر سے نیگلیجنس ہوئی ہے تو ہم نے اس کو زیر حراست کر دیا ہے، اس کو سیک کر دیا ہے. کیونکہ جب اگر آپ تاج ہوٹل کے معاملے کے اوپر جائیں گے نا، تاج ہوٹل کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈکٹی بوٹ تھی جو کراچی سے چلی اور سمندر سے ہوتی اور وہ اس نے جا کے ڈاک پہ لگی اور وہاں سے ہتھیار بھی اتارے اور لوگوں کو اتارے. لیکن اس کے تناظر میں تو انہوں نے نیول کمانڈر جو تھا وہاں پہ اور جو پورے کے پورے اس اوشن کو دیکھ اس کو تو سیک نہیں کیا تھا، ادروائز تو اس کو بھی سیک ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے بھارت کی ہر موو کو ایک اس اینگل سے نہیں لینے لگا کہ انہوں نے بہت بڑا کام سر انجام دے دیا ہے. ان کا مقصد ہے پاکستان کو ایک تو کسی نہ کسی طرح اس کے اندر انوالو کروانا، اور دوسرا دنیا کو ایک میسج بھیجنا کہ جی چونکہ ایک نیگلیجنس ہوئی ہے جس میں لوگ انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں یا کسی اینگل سے آئے ہیں، وہ کہیں گے کہ جس علاقے میں اور پھر سے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. آپ کا میسج آ گیا ہے سر. جی غضنفر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو میں اس سوال کا جواب آپ سے ہی چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک جو وار آف نیریٹو ہے وہ جیت چکا ہے؟ کیونکہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی بھارت چاہتا تھا کہ مذمتی قرارداد میں اپنی مرضی کے الفاظ ایڈ کروا لے، وہاں بھی ناکامی کا سامنا ہوا. پاکستان کا نیریٹو بہت ساری دنیا میں سنا تو جا رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے، اور اس کو دو طریقہ کار سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو جو آپ جس طرح کے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کے تسلسل میں جس طرح ہم ریشنلٹی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو وہ چیز ہے. اور اس کے کمپیریزن میں جو انڈین میڈیا پہ یا گودی میڈیا پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اور ان کی جو ریشنلٹی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے وہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو دنیا ان وار مانگرز کو بائے نہیں کرتی ہے اس طرح کر کے جس طرح کے پیس کو بائے کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت نے، میں نے جیسے آپ کو بتایا، جب سے ان کے سیکرٹری فورن افیئر نے جو الزامات لگائے ہیں اس کے مطابق جب وہاں پہ ڈیلیگیٹس یا ایمبیسڈر یا وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کوئی ثبوت پیشا تو وہ نہیں پیش کر سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں،
تو بھارت کے اندر سے صرف ان کی آوازیں ہی نہیں، ان کا پرنٹ میڈیا دیکھیے آپ، انڈین ایکسپریس رپورٹس اٹھا کے پڑھیں آپ، جو ہے باقی اخباروں کی، انہوں نے بہت بڑے بڑے سوال اٹھائے، اور جو واقعے کے ایک دن بعد انڈین ایکسپریس پہ جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر انہوں نے بڑے کلیئرٹی سے کہا تھا کہ بھائی وہاں تو سیکیورٹی، دیر آر 3 لیئر سیکیورٹی، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ 4 لیئر سیکیورٹی ہے، ایک بی ایس ایف کی سیکیورٹی ہے، ایک سی آر پی ایف کی سیکیورٹی ہے، ایک اسپیشل فورسز ہیں، اور اینڈ کے اوپر انہوں نے فوج کا جو ہے وہ دستہ وہاں پہ اسپیشل، جو آپ ایس ایس پی جس کو کہتے ہیں اسپیشل ٹاسک، وہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا وہاں پہ ایک بی ایس ایف کا کیمپ ہے جو اس علاقے سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہے۔ تیسری بات یہ، جس تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ انسیڈنٹ کی سائٹ سے، اور 2 بجے واقعہ ہوتا ہے، 2:10 پہ وہاں رپورٹ درج ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو اسپوریڈک فائرنگ ہوئی ہے، یعنی فائرنگ جو ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ آیا بندہ اور اس نے وہ رپورٹ ایف آئی آر میں کہتے ہیں وہ اسپوریڈک فائرنگ ہوئی ہے، نیریٹو میں کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ لوگوں نے محسوس کیے ہیں، اور یہ ٹیکنیکل ڈفرینسز ہیں۔ جب بھی آپ انویسٹیگیشنز میں جائیں گے یا کسی چیز میں جائیں گے تو ان چیزوں کو آپ کو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں ابھی پرنٹ میڈیا پہ آ گئی ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، نریندر مودی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ سب کے سب کا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیے انہوں نے شروع کیا ابھی تک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ پہلگام، سری نگر ویلی میں آپ کو پتہ ہے ویلی کے اندر مسلمانوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ تقریباً 83.9% ہے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے؟ کوشش اس وقت آپ یاد رکھیے گا، 2 ان کی ایفرٹس امیڈیٹ تھی۔ ایک تھی کہ جی سیز فائر معاہدہ ہے جو اس کو بریک کرو، تو آپ نے دیکھا لیپا ویلی میں 3 دن سے کانسٹنٹلی فائر چل رہا ہے، اور وہ پاکستان کی پوسٹوں پہ فائر کر رہے ہیں، پاکستان فائر بیک کر رہا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جس طرح غزہ میں اسرائیلیز جو ہیں وہ پیلسٹینینز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ پروگرام تھا پورا کہ یہی کام جو ہے ایک اسرائیلی ڈیلیگیشن ہے 6 لوگوں کا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اور اس کے اندر اس کے مساعد کے لوگ ہیں جو آج سری نگر میں نادرن کمانڈ کے اندر موجود ہے۔ اس کی میٹنگ جی او سی نادرن کمانڈ سے ہوئی ہے، اور جی او سی 25 ڈویژن جو راجوری میں لگا ہوا ہے اس سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، جو رپورٹ آ رہی ہے۔ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ جاری ہے، غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غضنفر صاحب یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام سچویشن میں جو بیک ڈور چینل روابط ہیں اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ خطے کے لیے انتہائی تباہ کن ہوگی یہ صورتحال؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام رابطے جو ہیں ان کو بحال کرنے کی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہے ان فورسز کی، ان علاقوں کی، ان ممالک کی جو ادھر اسٹیکس اپنی رکھتے ہیں۔ ایک ایران کی اسٹیک ہے، ہمارے بہت تعلقات سعودی عرب سے ہیں، ہمارے بہت تعلقات چائنا سے، چائنا کی کشمیر میں اسٹیکس ہے، کیونکہ جب آرٹیکل 370 اینڈ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فوراً جو ہے چائنا کا بیان آیا تھا کہ جی اس میں تو ہمارا بھی علاقہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک ڈور چینل آپ کیا کریں گے؟ بیک ڈور چینل میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو جو پاکستان کے اندر تھے، لیکن وہاں تو بیک چینل ڈپلومیسی کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے جنرل آرمی آفیسرز ہیں جو بیک چینل ڈپلومیسی میں پہلے ہوئے، وہ تو تمام آ کے آگ بھڑکا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ جو بخشی ہے جو مونچھیں لے کے آ جاتا ہے، جسے اپنی مونچھیں نہیں کرتی، وہ پاکستان میں دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ تو اپنا رول پلے نہیں کر رہے، لیکن ہمیں جو افیکٹو چینلز ہیں دنیا کے ان تک پہنچنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ 2-3 چیزیں ہیں اور ذہن میں رکھیے گا۔ بھارت نے پہلے لینڈ سے جو واقعہ کرنا تھا اس وقت اس نے ڈرامہ رچایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہیں، حالانکہ سرجیکل اسٹرائک اگر آپ ملٹری ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو وہ بہت ڈفرینٹ آپریشنز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو دشمن کی فورسز کے پیچھے لینڈ کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی ہیلی کاپٹر سے پک اپ کرتے ہیں، پیچھے کو انہوں نے کیا دور سے پاکستان کی پوسٹوں پہ فائر کیا، جب پاکستان نے فائر بیک کیا تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اس کو سرجیکل آپریشن کہہ دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا ایئر کے ذریعے جو کچھ بالا کوٹ میں کیا، پاکستان نے ہٹ بیک کیا، اور آپ کو یاد ہے ان کے 2 جہاز گرا دیے، اور تیسرا ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی اپنا پھڑکا دیا۔ تو اب یہ چیزیں، اب جو سمجھ رہا ہوں اس وقت اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ایک لمٹ، جیسے کشمیر کے اندر
इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि कुछ करने की कोशिश, लेकिन कश्मीर के अंदर, क्योंकि पहलगाम में वाकया हुआ है, पहलगाम कश्मीर के अंदर है, और कश्मीर के अंदर ही आपकी वेदर्न कमांड भी है, कश्मीर के अंदर आपका 10 डिवीजन है, इंडिया का 25 डिवीजन है, एक 39 डिवीजन है, एक उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिवीजन होता है, 7 इन्फेंट्री डिवीजन जो बिहार वो ईस्टर्न कमांड से मूव करके आता है, उसको वो अमूमन ले आते हैं कश्मीर के अंदर। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और भारत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर चार्जेस लेवल कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी सर, आपको लगता है कि ये जो टेंशन है ये मेयरली और पॉलिटिकली चल रही है या फिर आर वी ऑफ द ब्रिंक ऑफ वॉर? पॉलिटिशियंस ही होते हैं ना जो वॉर तक लेके जाते हैं दुनिया को। जनरल्स जो होते हैं वो तो अंडर पॉलिटिशियंस ही के एक हुकूमत होती है, पॉलिटिकल हुकूमत होती है, जिसके अंदर फौज भी होती है, एयरफोर्स भी होती है, नेवी भी होती है, बाकी अदारे भी होती है। ये तो डिसीजन तो हम सियासतदान करते हैं, और दुनिया की तारीख को उठा के देख ले, जब भी फोर्सेस, जब भी ऑपरेशन हुए हैं वो सियासी डायरेक्शंस पे हुए। तो ये तो, और सियासतदान जो है वो अपना मकासद पूरे करने के लिए भी, अब जैसे इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये सारा ड्रामा रचाया ना, क्योंकि इससे पहले जितने इलेक्शन थे वो हार चुका, और मेन इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मैं तो बहुत बड़ी मेजोरिटी लूंगा, लेकिन हुआ क्या, उसको मेजोरिटी क्या मिल रही थी, वो तो अपोजिशन पार्टी आ गई, इसलिए कांग्रेस उसको अपोज कर रही। तो ये तो सियासतदान होते हैं जो लोगों को जंग की भट्टी में धकेलते हैं, और यही काम जो है नरेंद्र मोदी आपको करता नजर आ रहा है। जो है वो आवाम है, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग नहीं मरेंगे, उससे तो अपना इलेक्शन जीतना। जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सियासतदान ही होते हैं जो जंग की सूरत हाल पैदा करते हैं और आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। गजनफर साहब, मुझे ये बताइएगा, जो मामला चल रहे हैं, क्या हम एक लिमिटेड वॉरफेयर की जानिब बढ़ रहे हैं या फिर ये एक फुल स्केल कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है? देखिए, फुल स्केल कन्फ्रंटेशन का तो आपका मतलब ये है ना, दो चीजें, एक तो ये कि सारे बॉर्डर पे जंग छिड़ जाए तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किसी लिमिटेड सेक्टर पे भी जंग छिड़ती है तो कन्फ्रंटेशन तो होगी। कन्फ्रंटेशन तो आज भी चल रही है, ये कन्फ्रंटेशन इन वर्ड्स है, ये कन्फ्रंटेशन ऑफ नैरेटिव्स है, तो कन्फ्रंटेशन तो चल रही है। अब इसको हम देखते हैं कि कॉम्बैट कन्फ्रंटेशन में या फोर्सेस कन्फ्रंटेशन में या वो किस तरह आएगी, तो वो फायर एक्सचेंज की सूरत में कन्फ्रंटेशन चल रही है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लीपा सेक्टर में फायर हुआ है और फायर वो जारी है। अभी कन्फ्रंटेशन के नजर तेजी में उन्होंने जीओसी नार्दर्न कमांड जो था, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसने अपना उसको उन्होंने सैक कर दिया, उसकी जगह डीसीजीएस जो है नए कोई जनरल शर्मा है उसको पोस्ट कर दिया। तो ये कन्फ्रंटेशन का ही नतीजा है ना। अब देखना ये है कि क्या इस कन्फ्रंटेशन को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर से भी बदतर आदमी है, वो मुसोलिनी से भी बदतर आदमी है, और आपको पता है हिटलर के भी बाप का पता नहीं था कि हिटलर का बाप कौन है। तो उसने पूरी की पूरी जर्मनी को तबाह करके रख दिया। उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू की, अटैक किया, उसके बाद जर्मनी 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, जर्मनी का बेड़ा गर्क हो गया। एक जमाना था जर्मनी में एवरेज सोल्जर की एज जो थी वो 9 साल 10 साल करके रख दी थी उसने। तो अब उसने, उसके भी बाप का पता नहीं था, इस तरह नरेंद्र मोदी के बाप का भी नहीं पता कौन है। तो जिन लोगों के बापों का पता नहीं होता वो बहुत ही इरेटिक होते हैं, वो अपनी रिकग्निशन कराने के लिए, क्योंकि उनके मुल्क में तो सबको पता है ना कि इस शख्स के बाप का किसी को पता नहीं है, ये अपनी माँ को नहीं मिलता था, ही इज अ कैरेक्टर फेलियर, ही इज अ मोरल फेलियर, लो मोरल आदमी है, इसका मतलब है शोबाज आदमी है, ये अपनी शोहरत के लिए किसी को भी बेच सकता है। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं उनसे आप तवक्को कोई ना करे, वो किसी भी लिमिट तक जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी वैसी चीज हुई तो उसका इसको नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा भारत के अवाम को, और फिर पाकिस्तान रिटैलिएट करेगा तो साथ में भारत के अवाम को नुकसान। तो ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए अमित शाह और इस जैसे जो लोग हैं बगैर बाप के, बगैर रिकग्निशन के, उनके लिए उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये लोग जो होते हैं ये दुनिया को तबाह करने में कोई चीज छोड़ते नहीं है, ये अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं अपने आप को। यानी जर्मनी में भी नेशनलिज्म के नाम पे उसने जर्मनी को तबाह किया, ये नेशनलिज्म पे नाम के भारत को तबाह कर रहा है। 48% अनएम्प्लॉयमेंट भारत में। कल भारत के जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमारे 10 करोड़ लोग हैं, उनको 1 किलोग्राम आटा मिलता है, 1 किलो आटा मिलता है, ग्राम नहीं 1 आटा मिलता है। तो बात ये रियलिटीज है, और उसके ऊपर ये शख्स जंग जो आपने मोदी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया है ना कि बदतरीन आदमी, और वाकई ऐसा है क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने देखा, अभी कुछ देर पहले एक फुटेज आई थी जिसमें पाकिस्तान का झंडा जमीन पर पेंट किया गया और उसकी बेहुरमती की जा रही है। कोई जी शऊर माशरा ऐसा नहीं कर सकता।
جی غضنفر صاحب. جی ہاں بالکل. دیکھیے نا لوگ اب انڈیا میں بھی کیا آوازیں اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے جھنڈے کو تو ابھی کچھ عورتوں نے اٹھایا تو آپ نے اس چیز کو دیکھا. اب انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہے اسی کو سن لیجئے. وہاں پہ لوگ کلیئرٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے یہ تمام جتنے فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں, جتنے دہشت گردی کے واقع ہوئے ہیں, اڑی پٹھاؤٹی دیکھ لیں, پٹھان کوٹ دیکھ لیں, آپ کارگل دیکھ لیں, آپ امرناتھ یاترا پہ 2 ہوا تھا آپ کو یاد ہو, دیکھ لیں. ان تمام دہشت گردی کی وارداتوں میں نریندر مودی جیسے کمینے, ذلیل, جھوٹے, فریبی, مکار لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں جو بھارت کا امن تباہ کرے.